بلکہ آج جو اقوام متحدہ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک رپورٹ ایشو کی اور اس رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، بلکہ 7 مئی کو جو پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی وہ بھی بھارت کا ایک جارحانہ رویہ تھا۔ مودی کا جو جنگی جنون ہے اور جو سیاسی چالیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور مودی نے بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پہلگام کا جو پورے کا پورا واقعہ تھا وہ بھارت نے کروایا تھا، اور آج اس کی ایک بہت بڑی گواہی جو ہے وہ اقوام متحدہ سے مل گئی ہے، اور اقوام متحدہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پہلگام اٹیک ہوا، بھارت نے اس کے لیے پاکستان کے اوپر جتنے الزامات لگائے وہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی تھے۔ جی ہاں ناظرین، میں یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ آج جو اقوام متحدہ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک رپورٹ ایشو کی اور اس رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں کہ نہ صرف یہ جو پہلگام اٹیک ہے اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، بلکہ 7 مئی کو جو پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی وہ بھی بھارت کا ایک جارحانہ رویہ تھا، اور پاکستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل تھا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جو بھی رسپونڈ کیا وہ پاکستان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، پاکستان کے حقوق کا تحفظ تھا وہ۔ ناظرین، یہ وہ پہلگام واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے مائنڈ میں یا بھارتیوں جو میرے بھارتی دوست جو میرے سننے والے ہیں اگر ان کے مائنڈ سے اسکیپ ہو گیا ہو تو یہ وہی پہلگام واقعہ ہے جس میں جو کئی بھارتی شہری ہیں بیچارے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناظرین، سورسز جو ہیں، جب ہم نے انویسٹیگیشن کی بھارت کی خفیہ ایجنسیز کے جو مکمل جو ان کے ڈاکومنٹیشنز دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے اوپر متعدد پروگرام کر کے بتائے تھے کہ کس طرح سے جو بھارتی کرنلز تھے، جو بھارتی آرمی کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا۔ اس دن وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی، وہاں پہ یہ سارے جو لوگ وہاں پہ جو لائے گئے تھے یہ کیوں لائے گئے تھے، اور پھر وہ جو ٹیررسٹ تھے وہ تینوں غائب ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو بھارتی خفیہ ایجنسی رو ہے وہ خود انوالو تھی، اور پھر پوری دنیا میں یہ جو پہلگام اٹیک ہے اس کو لے کے بھارت کی جو جگ ہسائی ہوئی وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ ایون کہ اب جو اس کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی گئی اقوام متحدہ کی جانب سے کہ یہ سارے کا سارا جو کیا دھرا ہے یہ بھارت کا اپنا ہی ہے، تو پھر وہ جو قیمتی جانیں بھارتیوں کی جو اس حملے میں چلی گئی، ضائع ہو گئی، اب ان کا جو خون ہے وہ کس کے سارا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کیا دھرا تھا یہ رو نے کروایا، بھارتی خفیہ ایجنسیز اس میں انوالو تھی، اور بھارتی خفیہ ایجنسیز نے سارے کا سارا یہ ڈرامہ رچایا۔ وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ مودی کا جو جنگی جنون ہے اور جو سیاسی چالیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور مودی نے بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا، اور پھر ہم نے دیکھ بھی لیا کہ بہار کا الیکشن تو مودی جیت گیا، کیونکہ بھارت کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کو جب مودی بحیثیت بطور ایک سیاسی ویپن یوز کرتا ہے تو اس میں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اور میرے وہ تمام بھارتی دوست جو آج یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کائنڈلی اب وہ ذرا اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ جو پہلگام اٹیک کی جو وہاں پہ انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے اس کو جا کے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح سے بھارت نے اپنے ہی لوگوں کا خون بہا کر پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی، اور پھر اس کے بعد جو جنگ میں ان کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت ایک جھوٹا ایک بیانیہ بنا رہا تھا کہ جی ہمارے جہاز نہیں گرے، ہم جنگ جیت گئے، لیکن پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے 117 مقامات پہ یہ کنفرم کیا کہ بھارت کے نہ صرف جو ہے وہ جہاز گرے بلکہ بھارت یہ جنگ ہار رہا تھا۔ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی کہ اب کائنڈلی آپ جو ہے وہ جنگ روک دیں کیونکہ مودی جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو میرے وہ بھارتی دوست جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج یہ کنفرم ہو گیا کہ مودی جو ہے وہ ان کا یار نہیں بلکہ ان کے ساتھ غدار ہے، اور ان کی اپنی ہی جانوں کا سودا پوری دنیا میں کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی سیاست کو بچا سکے اور اس کو پھیلا سکے۔ اب ناظرین، جو سندھ طاس معاہدہ تھا، جو آبی جارحیت تھی بھارت کی جانب سے جو کی گئی، ہم نے دیکھا کہ پہلے پانی روک لیا گیا دریاؤں کا، پھر ایک دم سے پانی جو ہے وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں چھوڑا گیا، جس سے پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا 88 ایئرز کے بعد جو سب سے بڑا سیلاب ہے وہ 1988 کے بعد جو ابھی سب سے بڑا سیلاب ہے وہ پاکستان میں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، ہمارے فارمرز کی جو فصلیں ہیں وہ بھی بہہ گئی۔ اچھا، اس میں اچنبے کی بات کیا ہے ذرا وہ بھی سنیں۔ اس میں اچنبے کی بات یہ ہے
کہ جب یہ جو سیلاب ہے اس نے نہ صرف پاکستان کے پنجاب کو متاثر کیا بلکہ اس نے جو بھارتی پنجاب ہے اس کو بھی اس نے اتنا ہی متاثر کیا جتنا اس نے پاکستان کو متاثر کیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو مودی کی پالیسیز ہیں وہ سکھوں کے بھی خلاف ہیں، ان کا جو اپنا پنجاب ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ متعدد مرتبہ وہاں پہ جو یہ جو پنجابی کسان ہیں یہ دلی میں جا کے احتجاج کر چکے ہیں، پھر ہم نے دیکھ بھی لیا، میں نے آپ کو اس کے اوپر کئی متعدد پروگرام کر کے بھی دکھائیں گے کس طرح سے گولڈن ٹیمپل کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ یہ جو بھارتی انتہا پسند سوچ ہے سکھوں کے خلاف یہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا بھی ابھی ریسنٹلی جب یہ جنگ ہوئی مئی میں پاکستان کے ساتھ تو مودی نے پنجاب کی سرزمین کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یوز کیا اور پاکستان کی آرمی کی توجہ بھارت کی جو پنجاب ہے اس طرف مبذول کروانے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ پاکستان کی جو آپ یہ کہیں کہ ایک اسپرچول ایفیلیشن ہے، اٹیچمنٹ ہے اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سکھ ہیں وہ ہمارے پنجابی بھائی ہیں اور ان کے جو موسٹلی جو ان کے اسپرچول ان کی جو پلیسز ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سکھ جو ایون کے جو آرمی میں ہیں وہ بھی متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے کیونکہ بابا گرو نانک یہاں پہ ہے، ان کے مذہبی مقامات یہاں پہ ہیں۔ تو ناظرین یہ جو چیز ہے یہ مودی کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑا ریزن کہ پنجاب میں جو مودی کی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے بی جے پی، اس کی حکومت نہیں ہے، یعنی کہ پولیٹیکلی مودی پنجاب میں ویک ہے، اور جو یہ جو یہاں پہ سکھ ہیں، انڈین سکھ ہیں، وہ بھی مودی کی سیاست کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مودی کیا کرتا ہے، ان کے خلاف سیاسی چالیں چلتا ہے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ناظرین جنگ، پہلگام واقعہ اور پھر اس کے بعد سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار صرف اور صرف نریندر مودی ہے، اور وہ ہندو انتہا پسند سوچ ہے جو کہ بھارت میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین دنیا بدل رہی ہے، لوگ آپس میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر ٹریڈز ہوں گی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کیا کرتا ہے 65 میں 72 میں، اور اب تو دیکھیں آپ بھارتی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی دھرندر جو مووی بنی ہے اس میں انہوں نے کھلم کھلا جو ہے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کا وہ جو میجر ہے، حالانکہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے کہ کس طرح ان کا میجر پاکستان میں آتا ہے اور پھر وہ لیاری گینگ وار اور وہ سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ اٹ مینز دیٹ دس تھنگ پرووز دیٹ کہ بھارتی خفیہ ایجنسیز پاکستان میں جو گزشتہ 20 سال دہشت گردی ہوئی اس میں یہ انوالو تھے، اور افغانستان کے راستے آج بھی جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت انوالو ہے، اور بھارت کئی مقامات پہ یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت پاکستان کو انگیج کرے گا، اور پھر وہ کرتا بھی ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کس طرح سے کئی مرتبہ پاکستان میں جو انٹرنل جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں جنگیں نہ ہوں، امن کے ساتھ رہا جائے، برابری کی سی کوئی صورتحال پیدا کی جائے، تاکہ پاکستانی بھارتیوں جو عوام ہیں یہ آپس میں ان کا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ جو مودی کی پولیٹیکل سوچ ہے جو کہ اس قوم کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، اس خطے کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان ہو یا بھارت ہو، ہر جگہ پہ انسان خوش خرم اور آباد رہیں۔ اور ایک آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے نیچے کمنٹ میں جا کے بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ اس ملک اور کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔